مودی نے ابھی ایک تقریر کی ہے، جنگ تو نہیں ہو رہی دوبارہ؟ یعنی مودی کا مزاج دیکھیں تو یہ ہے کہ جنگ ہوگی. بجٹ آنا تھا، کچھ ڈیٹس تبدیل ہو رہی ہیں. نہیں ایسا تو نہیں کہ اس گورنمنٹ کی پھر آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ نہیں ہو رہی، بیکاز بجٹ از ویری امپورٹنٹ. بانی پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے؟ رہائی ممکن نظر آ رہی ہے ان دا کارڈز؟ دیکھیں اگر تو لڑائی ہو کسی سیاسی جماعت سے کسی سیاسی جماعت کی تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ فاطمہ سیف، اور آج بہت عرصے بعد سجاد میر صاحب کے ساتھ موجود ہوں. سجاد میر صاحب کا پروگرام مجھے موقع ملے ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھ کے، ایک لرننگ پروسیس ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل ٹاپکس ہوں یا نیشنل ٹاپکس ہوں. ہماری رہنمائی ان سے حاصل ہمیں ہوتی ہے اور ہمیں ملتی ہے رہنمائی، اور ہمارا بڑا جو ہے نا ہورائزن براڈ ہوتا ہے. تو میر صاحب سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفٹر لانگ. ٹھیک بات ہے. میر صاحب آپ سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور ملک کے حالات بہت بدل گئے ہیں، نیشنل لیول پہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی. سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے مزید، یہ جو مودی نے ابھی ایک تقریر کی ہے میر صاحب، بڑا اس نے تو بلنٹلی بہت باتیں کی ہیں، اور یہ تک کہہ دیا کہ میرے بدن میں خون نہیں سندور بہہ رہا ہے. اب سچی بات ہے، جو عام عوام ہے وہ جاننا چاہتی ہے، جو سب کے ذہنوں میں سوال ہے، آپ سے بھی کرتے ہیں میرے سے بھی، یہ جنگ تو نہیں ہو رہی دوبارہ؟ لیکن بات یہ ہے کہ مودی یہ بھی کہا، اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستانیوں ڈائریکٹ خطاب کیا، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی. تو یہ لہجہ جو ہے یہ کسی سیاستدان کا نہیں ہوا کرتا. مدبر تو بڑی بات ہے، سیاستدان کا بھی نہیں ہوا کرتا. اور ایسا لہجہ رکھنے والا کوئی ایک معتدل مزاج کا شخص نہیں ہوا کرتا. مودی کو جس طرح کی ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، شکست دیکھنا پڑی ہے، وہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا. اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اگرچہ اس کے جواب میں پاکستان اس کو چھوڑے گا نہیں. پاکستان ان ملکوں میں نہیں ہے کہ جو کسی طاقت، دیکھیے اس کے پاس وہ چیزیں تھیں جس کے حوالے سے اس کا خیال تھا کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. رفیل طیارہ وہ طیارہ تھا کہ جب اس کا پہلے بالا کوٹ کے مقام پہ طیارہ گرا تو اس نے کہا اگر آج رفیل ہوتے، یعنی کانگریس پہ اعتراض کرتے ہوئے، تو جس دن دیکھنا تو نصیب نہ ہوتا. اب وہ دن بھی آ گیا، اور آج تک اس طیارے کو کوئی جنگ کے زمانے میں کوئی گرا نہیں سکا. تو پاکستان نے چینی طیاروں کے ذریعے، اور اسی دن چینی طیاروں کی جو کمپنی تھی اس کی ریٹنگ جو تھی وہ بڑھ گئی اور ان کی کم ہو گئی. پھر وہ ایس یو سسٹم جو ان کا کوئی $1.5 ارب کا تھا اور اس نے بنایا ہوا تھا ایئر اٹیک کے لیے، اس کا بجلی کا سسٹم ناکام ہو گیا. یعنی پاکستان نے وہ کام کر دکھائے جو ایک چھوٹی فوج کو یعنی کرنے کا حق تھا. اب اس کا خیال غالباً یہ ہے کہ میں اپنی طاقت کے زور پر، اپنی بڑا پن کے زور پر، بڑا پن کے مراد یہ ہے کہ بڑا ملک ہوں، بڑی آبادی ہے، اس کے زور پر کہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں. تو نقصان تو وہ کیا پہنچائے گا، خود بھی نقصان اٹھائے گا، لیکن خطے کو ایک طرح کا ڈسٹیبلائز کر جائے گا، جو کہ اچھی بات نہیں. لیکن میر صاحب ہاں نہ میں اب جواب دینا بڑا مشکل ہے، جنگ دوبارہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی مودی کا مزاج دیکھیں تو یہ ہے کہ جنگ ہوگی. اگر حالات کو پرکھیں اور سمجھیں اور کسی مدبر اور سیاستدان کے حوالے سے سوچیں تو یہ ہے کہ جنگ کو نہیں ہونا چاہیے. 80% چانسز ہیں کہ ہم مودی کی وجہ سے جنگ کے دہانے پر ہیں، جنگ کے دہانے پہ ہیں. یہ بڑی خبر ہے. اچھا میر صاحب، عارضی سیز فائر تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب ڈیلیگیشنز بھی بھیجے ہوئے ہیں، انڈیا نے بھی انٹرنیشنلی، پاکستان نے بھی بھیجے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. کوئی پرماننٹ سیز فائر ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ یہ کسی نے اچھی بات کہی ہے کہ آپ کے ڈیلیگیشن گئے ہوئے ہیں، ان کے ڈیلیگیشن گئے ہوئے ہیں، آپ بھی امریکہ کو منا رہے ہیں، وہ بھی امریکہ کو سمجھا رہے ہیں، ہم بھی دوسرے ملکوں کو اپنی کیس سمجھا رہے ہیں. اچھی بات ہے، پاکستان کو پہلی بار موقع ملا ہے کہ وہ اپنا کیس دنیا کے سامنے پیش کریں. پہلے تو لوگ کہتے تھے دہشت گرد ہے، پہلے تو لوگ کشمیر کے نام سننے کو تیار نہیں تھے، ایک صورتحال ایسی تھی. اب پہلی بار موقع ملا ہے کہ پاکستان کشمیر پر اپنی بات کر سکتا ہے، دہشت گردی پر اپنی بات کر سکتا ہے. اور انڈیا پر یہ الزام ہے کہ وہ خالصتان کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کے اس نے کینیڈا میں، امریکہ میں اور برطانیہ میں جو دہشت گردی کی کوششیں کی ہیں، معاہداتیں کی ہیں،
تو ایسی صورت میں پاکستان اپنا مقدمہ تو پیش کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ اگر دونوں ملک بیٹھ کر بات کریں تو پازیٹیو بات تو وہ ہے نہیں، بجائے یہ کہ یہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بات کریں اور اپنے دکھ اور دکھڑے لے کے بیٹھ جائیں۔ اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ دونوں ایک میز پہ بیٹھتے اور معاملات کو طے کرتے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مودی کا مزاج ایسا ہے کہ مجھے ایسا نہیں ہونا، وہ ہٹلر ہے آج کے زمانے کا۔ وہ ہٹلر بھی تو ذرا پڑھا لکھا آدمی تھا، پڑھا لکھا تو نہیں میں کہوں گا، ذرا کچھ ویژن رکھتا ہوگا۔ یہ تو ویژن رکھنے کے بجائے وہ ایک خباثت رکھتا ہے، میں یہی کہوں گا۔ ٹھیک ہے میر صاحب، ذرا اب نیشنل لیول پہ بھی بات کر لیتے ہیں، بجٹ کی بات تھوڑا کر لیتے ہیں۔ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ کیا بجٹ آنا تھا؟ کچھ ڈیٹس تبدیل ہو رہی ہیں؟ نہیں ایسا تو نہیں کہ اس گورنمنٹ کی پھر آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ نہیں ہو رہی؟ بیکاز بجٹ از ویری امپورٹنٹ۔ آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلی بار بھی معاملات تھے جو طے آخری وقت پہ ہوئے تھے، تو اس بار بھی جو معاملات ہے آئی ایم ایف کئی لحاظ سے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ مطمئن ہے اور اس نے تعریف بھی کی ہے، اور دنیا کی مختلف ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کی معیشت کو بہتر قرار دے رہی ہیں۔ اب نتیجے طے ہوتی رہتی ہے، آئی ایم ایف کو عادت ہے چھوٹے معاملات میں دخل دینے کی، وہ دخل دیتا بھی ہے، لیکن بجٹ کے ڈیلے ہونے میں صرف یہ فیکٹر نہیں ہوگا، یہ ہوگا چلیں اس بات کو بھی طے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم وغیرہ جو ہے ملکی معاملات کی وجہ سے ملک سے باہر ہوں گے اس وقت، اور اس کو کمیٹی کا اجلاس ہونا لازمی ہوتا ہے، مشترکہ مفادات کی کمیٹی کا دوسرے کا بجٹ پاس کرنے میں، وہ اس وقت اجلاس نہیں ہو سکے گا۔ 3 تاریخ کیا تاریخ پہلے طے تھی تو 10 کر دیا گیا ہے، تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں 10 کو بھی مشکل ہوگا، لیکن جو فرق نہیں پڑتا وہ یہ ہے کہ معیشت کے لیے آپ سٹرگل کر رہے ہیں اور آپ کی سٹرگل کی سب دنیا تعریف کر رہی ہے، اور ڈائریکشن بھی لگتا ہے بڑی پازیٹیو ہم لینا چاہتے ہیں، اور اس میں پرابلم ہے، اور ان پرابلم میں سے جس باتوں پہ اصرار کرتی ہے آئی ایم ایف، وہ اگر ہم خود ہی کر لیں تو بہتر ہے۔ ٹیکس لگانے ہیں کوئی بہت سے اداروں کے ساتھ، وہ ٹیکس لگا، وہ دیکھیے جو شبر زیدی نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں 4-5 چیزیں گنوائی تھی کہ یہ میں نے ٹیکس لگانا چاہا تو یہ مجھے فلاں نے انٹروین کیا، فلاں نے کیا، تو یہ ہونا، یعنی ہم اپنے اندرونی معاملات خود ہی حل کر لیں تو بہت سی چیزیں بہت ہی بہتر ہے۔ ایگریکلچر کو آپ ٹیکس نہیں کرتے، آپ ریٹیلر کو ٹیکس نہیں کرے، دکاندار کو، اور کہتے ہیں کہ جی وہ اور سب ٹیکس پے کریں نا میر صاحب، سب کریں۔ اب میں تو کرتا ہوں، تنخواہ دیتا ہوں تو تنخواہ لینے یہ نہیں میں پوچھوں گی آپ کتنا کرتے ہیں، بٹ آبویسلی میر صاحب یہ بالکل، یعنی تنخواہ دار تو معمولی تنخواہ دیتا ہے تو ٹیکس ادا کرتا ہے، وہ تو نہ بھی کرے تو اس کی سیلری میں سے کٹ جاتا ہے۔ اچھا میر صاحب، ایک تھوڑا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، میں چھوٹا آپ سے مختصر جواب چاہوں گی۔ چائنا افغانستان جا کے بیٹھ گیا اور افغانستان از اے ٹربل پرابلم ایٹ دا مومنٹ فار پاکستان، بیکاز TTP بھی وہاں پہ ہے، وہاں پہ BLA بھی ہے۔ اب یہ رول کتنا امپورٹنٹ ہوگا اور کتنے عرصے میں آپ کو لگتا ہے کہ چائنیز ڈپلومیسی کام کر جائے گی، اور جو افغانستان اور پاکستان میں جو ڈسپیرٹی آ گئی ہے، جو تعلقات خراب ہیں وہ ذرا نارملائز ہو جائیں گے تاکہ CPEC بھی چل جائے اور خطے کی سچویشن بہتر ہو جائے مجموعی طور؟ دیکھیں پاکستان جو چین جو ایفرٹ کر رہے ہیں، پاکستان دیکھیے گئے ہوئے ہیں آپ کے وزیر اعظم، وہ ترکیہ کا دورہ کرتے ہیں، اس کی تو اور بیک گراؤنڈ ہے، وہاں سے آذربائیجان جائیں گے، تاجکستان، یہ ان سب علاقوں میں وہ بار بار جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سینٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اسی وقت بامانی ہو سکتا ہے جب کہ افغانستان کے راستے کھلے، تو پاکستان افغانستان سے تعلقات خراب کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہاں جو ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ امریکی اسلحہ جو ہے وہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور طاقت کا جو سرچشمہ تھا وہ حکومت سے زیادہ اور بہت سی قوتیں بن گئی ہیں، اس نے مسائل پیدا کیے ہیں۔ پاکستان بھی اس کو حل کرنا چاہتا ہے، چین بھی اس کو حل کرنا چاہتا ہے، سچ پوچھے تو شاید امریکہ بھی اب اس کو حل کرنے کے موڈ میں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے کچھ مسائل، دیکھیے چین کے حوالے سے کل، ایران کے حوالے سے کل جو بیان دیا ہے شہباز شریف نے، ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت سے معاملات پر انہوں نے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایران کے حوالے سے ہم پہلے اتنے کھل کے بات نہیں کرتے تھے، محتاط تھے،
جو لگتا ہے کہ خطے کی مقدر بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں چین کی ایفرٹ شامل ہے، ہماری کوششیں بھی شامل ہیں، تو ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میر صاحب بانی پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے؟ کوئی رہائی ممکن نظر آ رہی ہے ان دا کارڈز؟ مطلب ستاروں میں، ویسے آپ ستارہ شناسی تو نہیں کرتے، لیکن آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی رہائی ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ چاہے کہ کب کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو لڑائی ہو کسی سیاسی جماعت سے کسی سیاسی جماعت کی تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک شخص نے اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ سے لڑائی لے لی ہے نام لے کر، تو یہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ فوج کو بھی گالیاں دیں، فوج کے سربراہ کا نام لے کر آپ مخالفت کریں، اور پھر چاہیں کہ ہم بات چیت میں ان سے کروں اور بات چیت طے ہو جائے، یہ آسان کام نہیں ہے جی۔ مجھے فوری طور پر کوئی ان کے لیے ریلیف نظر نہیں۔ مطلب یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیل میں رہیں گے؟ کیونکہ بڑی خبریں تھیں، علیمہ صاحبہ بھی پہنچی ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ پاک فوج کے، عمران خان نے پاک فوج کے کردار کو بہت سراہا ہے۔ بس یہی کہیں گے، اور دوسرا بیان خلاف دے دیتے ہیں کہ بادشاہ بن گئے یا کر گئے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں، دوسرا بیان دے دیتے ہیں، وہ بھی کنسسٹنٹ نہیں ہے نا، کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ سو یو ڈونٹ سی اینی ریلیز؟ فوراً تو ایسی کوئی نظر نہیں آتا۔ ٹھیک، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ میر صاحب آپ کی رہنمائی کا بہت شکریہ، انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔